بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صرف صغیر کے بعد ہم صرف کبیر کی تفصیل سمجھ رہے ہیں۔ صرف کبیر میں فعلوں کی پوری گردانیں، اسموں کی پوری گردانیں وہ سیکھی جاتی ہیں۔ ان میں صیغہ کی پہچان، اس کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے یہ سیکھا جاتا ہے۔ ماضی معروف اور ماضی مجہول ان کی گردان پہ تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ ہم سن چکے ہیں کہ ماضی معروف اور ماضی مجہول کے 14 صیغے ہوتے ہیں، اور ان میں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے 6 صیغے غائب کے، اگلے 6 صیغے حاضر کے، اور آخری 2 صیغے متکلم کے ہوتے ہیں۔ معروف اور مجہول میں فرق پچھلے سبق میں ہم نے پڑھ لیا کہ فعل معروف میں فاعل کا ذکر ہوتا ہے، اور فعل مجہول اسے کہتے ہیں جس میں فاعل کا ذکر، کام کرنے والے کا ذکر نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کی جگہ جس پر وہ کام اثر انداز ہوتا ہے، واقع ہوتا ہے، یعنی مفعول، اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب یہیں پر ایک چھوٹی سی بات اور بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جس طرح ہم نے فعل معروف اور مجہول کی اصطلاح سمجھی ہے، اسی طرح ایک اصطلاح ہے فعل مثبت اور منفی۔ مثبت اور منفی، کسی کام کے ہونے کا ذکر ہو تو وہ مثبت ہو گیا، فعل مثبت، اور کام کے نہ ہونے کا ذکر ہو کہ یہ کام نہیں ہوا تو اسے منفی کہا جائے گا۔ جیسے زید آیا، زید نہیں آیا، اردو میں ہم کہتے ہیں۔ بیٹھا، نہیں بیٹھا۔ تو عربی زبان میں ماضی کو منفی بنانے کے لیے، یہ جو ہم نے پڑھی ہے یہ تو ماضی مثبت ہے، ماضی معروف اور ماضی مجہول جو دونوں گردانیں پڑھی یہ مثبت کی پڑھی ہیں، اسی لیے ضربہ کا ترجمہ کیا، اسے ایک مرد نے مارا، ضریبہ وہ ایک مرد مارا گیا۔ اسی کو اگر منفی بنانا ہو تو بہت ہی آسان اس کا طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے شروع میں ما لگا دیں گے۔ ما ضربہ، ما ضربہ کا معنی ہوگا کہ اس ایک مرد نے نہیں مارا۔ ضربہ اس ایک مرد نے مارا، ما ضربہ اس ایک مرد نے نہیں مارا۔ ضریبہ وہ ایک مرد مارا گیا، اور ما ضریبہ وہ ایک مرد نہیں مارا گیا۔ تو اس طرح یہ ہم نے ماضی معروف، ماضی مجہول اور ماضی مثبت اور ماضی منفی یہ ہم نے پڑھ لی، تو گویا 4 گردانیں بن گئی نا پھر ماضی کی۔ وہ بھی اسی طرح ہوگی منفی کی بھی، ما ضربہ، ما ضربہ، ما ضربوا، ما ضربت، اسی طرح، بس صرف شروع میں ما کا اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے ہے فعل مضارع۔ فعل مضارع کی تعریف ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ فعل مضارع وہ فعل ہوتا ہے جس میں حال اور مستقبل، یعنی موجودہ اور آنے والا دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، یعنی اس میں دونوں کی صلاحیت ہوتی ہے۔ باقی عبارت میں جب وہ آئے گا تو وہاں پھر ہم صورتحال دیکھیں گے کہ یہاں موجودہ زمانہ یعنی حال والا زمانہ والا ترجمہ کرنا ہے یا مستقبل کے زمانے والا ترجمہ کرنا ہے، یہ پھر وہاں صورتحال بتا دے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں بھی 14 ہی صیغے ہیں، بالکل وہی ترتیب ہے کہ پہلے 6 صیغے غائب کے، اگلے 6 حاضر کے، اور آخری 2 متکلم کے۔ اس کی گردان ہوگی یضرب، یضربان، یضربون، تضرب، تضربان، یضربن، یہاں تک 6 صیغے ہو گئے، یہ غائب کے ہیں۔ تضرب، تضربان، تضربون، تضربین، تضربان، تضربن، یہ 6 حاضر کے ہیں، اور اضرب، نضرب، یہ 2 متکلم کے ہیں۔ یہ جو گردان ہم نے پڑھی ہے یہ مضارع معروف کی ہے، جس طرح ماضی معروف اور مجہول ہوتی ہے، مضارع بھی معروف اور مجہول ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی بالکل اسی طرح ترجمہ ہم کریں گے کہ ایک تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں چونکہ حال اور مستقبل 2 زمانے پائے جاتے ہیں تو اس کا ترجمہ 2 طرح ہوگا۔ پھر بنیادی معنی یعنی مصدر والا وہ ہے مارنا، مارنے والا، وہ بھی اس کے اندر ہونا چاہیے۔ اور چونکہ زیادہ صیغے بن ہی اس لیے رہے ہیں، پچھلے سبق میں ہم نے تفصیل سے پڑھا کہ اتنے صیغے کیوں بنائے جاتے ہیں، کیونکہ کام کرنے والا یعنی فاعل یا جس پر وہ کام
اثر انداز ہوتا ہے، واقع ہوتا ہے، یعنی مفعول وہ چونکہ کئی طرح کے ہو سکتے ہیں تو اس لیے صیغوں کی بھی زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ تو ترجمہ یہاں پر کیسے کریں گے کہ وہ فاعل کا بھی ذکر آئے؟ یضرب، وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا۔ اس صیغے کا نام کیا ہوگا؟ واحد مذکر غائب، یعنی ایک کی بات ہو رہی ہے جو مذکر ہے اور موجود نہیں ہے۔ تثنیہ مذکر غائب ہوگا یضربانی، وہ دو مرد مارتے ہیں یا ماریں گے۔ جمع مذکر غائب ہوگا یضربون، وہ بہت سے مرد مارتے ہیں یا ماریں گے۔ اسی طرح آگے تک اس کا ترجمہ جائے گا۔ یہ مضارع معروف کہلاتا ہے۔ اس سے آگے مضارع مجہول ہے تو تھوڑا سا حرکات کا فرق ہے۔ یہ یضربو ہے، وہ یضربو ہو جائے گا، یعنی یا پر زبر کی بجائے پیش آ جائے گی اور را پر زیر کی بجائے زبر آ جائے گی۔ یضربو، یضربو ہے وہ یضربو۔ اس کے بھی 14 ہی صیغے ہیں، وہ ترتیب بھی وہی ہے، صرف معنی میں فرق ہے کہ یہاں فاعل کا ذکر تھا، وہاں فاعل کا ذکر نہیں بلکہ مفعول کا ذکر ہے۔ یضربو کا ترجمہ ہے وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا، اور یضربو کا ترجمہ ہے وہ ایک مرد مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا۔ وہ ایک مرد مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا۔ اسی طرح اس کے بھی 14 صیغے بن جائیں گے، پہلے 6 غائب کے، اگلے 6 حاضر کے اور آخری 2 متکلم کے۔ تو ان کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا چاہیے کہ یہ صیغے زبان پہ پوری طرح چڑھیں، اور ابتدائی طالب علم کو چاہیے کہ بار بار ان گردانوں کو پڑھے، کم از کم ایک گردان کو 20 25 30 دفعہ پڑھے، یہاں تک کہ وہ پوری طرح اس کی زبان پہ چڑھے۔ استاد کے پاس آنے سے پہلے اپنے ساتھیوں کو سنائے، ساتھیوں سے سنیں، تکرار کرے بار بار، کیونکہ جو بھی کوئی نئی چیز ہوتی ہے تو اس کو ذرا ذہن میں بٹھانے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ اور پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی علم کی ابتدائی چیزیں، بنیادی چیزیں، وہ اس طرح یاد جب تک نہ ہوں کہ بندے کو سوچنا نہ پڑے وہ بتانے کے لیے، ان کے بارے میں بتانے کے لیے، جب تک اس طرح یاد نہیں ہوگی تو پھر آگے چلا نہیں جا سکتا۔ سمجھ آئیے نا؟ علم صرف بنیاد ہے، علم صرف سے آپ کو کلمات کی صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ علم نحو میں آپ نے انہیں جوڑنا ہوتا ہے، تو اگر آپ کو صیغے کا پتہ ہی کوئی نہیں، کلمے کا پتہ ہی کوئی نہیں، یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، یہ فعل ہے تو کون سا فعل ہے، کون سا صیغہ ہے، تو پھر آپ جوڑنے والے مرحلے تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے، آپ تو پہلے مرحلے میں ہی ناکام ہیں۔ لہٰذا ان گردانوں کو یاد اس طرح کریں کہ حرکات و سکنات کی پوری احتیاط کریں، زبر زیر پیش میں کوئی گڑبڑ نہ ہو، کیونکہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ یہاں پر ایک حرکت بھی اوپر نیچے ہو جائے نا تو پھر معنی میں فرق آ جاتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھو نا پچھلی گردان پڑھی ضربا اور دوریبا، تو دیکھنے میں ادھر بھی ضربا ادھر بھی ضربا، صرف حرکات ہی تبدیل ہوئی ہیں نا، تو فعل معروف سے فعل مجہول بن گیا، معنی کتنا تبدیل ہو گیا۔ اچھا جی، اب یہ فعل مضارع معروف اور فعل مضارع مجہول، یہ جو دونوں ہم نے پڑھے ہیں یہ مثبت پڑھے ہیں۔ ابھی پڑھا نا ہم نے کہ ایک فعل مثبت ہوتا ہے، ایک منفی ہوتا ہے۔ تو ماضی کو مثبت سے منفی بنانے کے لیے ما لگایا تھا، مضارع میں مثبت کو منفی بنانے کے لیے لا لگائیں گے۔ کیا لگائیں گے؟ لا۔ یضربو مثبت ہے اور لا یضربو منفی ہے، یضربو مثبت ہے اور لا یضربو منفی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آگے آپ کی کتاب میں یہ گردان لکھی بھی ہوئی ہے، فعل نفی معلوم اور مجہول، لا یضربو اور لا یضربو۔ اس طرح 4 گردانیں وہ تھیں، 4 یہ ہو گئیں، ٹھیک ہے جی۔ 2 فعل ہمارے ابھی صرف مکمل ہوئے ہیں، ماضی اور مضارع۔ اس کے بعد آگے آ جاتا ہے جہد۔ جہد، تو جہد کے بارے میں مختصر ہم نے پڑھا ہے کہ اس میں ماضی منفی والا معنی ہوتا ہے، باقی یہ بنتا کیسے ہے ہم فی الوقت اس کی بحث میں نہیں پڑھ رہے، وہ اس کتاب میں نہیں، وہ اگلی کتاب میں آپ پڑھیں گے۔ یہاں صرف آپ نے اسی بات کو یاد رکھنا ہے کہ اس کے بھی اسی طرح 14 صیغے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ چونکہ پہلے ہی منفی ہے، جہد کا معنی ہی بتا رہے ہیں کہ ماضی منفی ہے، اس لیے اسے منفی بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی 2 ہی گردانیں ہوں گی، جہد معروف اور جہد مجہول۔
لم یضرب لم یضربا لم یضربو لم تضرب لم تضربا لم یضربنا، یہ 6 صیغے غائب کے ہیں۔ لم تضرب لم تضربا لم تضربو لم تضربی لم تضربا لم تضربنا، یہ 6 صیغے حاضر کے ہیں، اور لم اضرب لم نضرب یہ 2 متکلم کے۔ ادھر یضرب لم یضرب اور ادھر لم یضرب، وہی جس طرح مضارع معروف اور مجہول میں حرکتوں کا فرق ہے نا، اسی طرح یہاں بھی ہے۔ اب ترجمہ کیسے ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں کہ جحد کہتے ہیں ماضی منفی کو، تو اب کیا ہوگا ترجمہ، لم یضرب کا ترجمہ ہوگا اس ایک مرد نے نہیں مارا، واحد مذکر غائب ہے۔ لم یضربا ان 2 مردوں نے نہیں مارا، یہ تثنیہ مذکر غائب ہے، اسی طرح آخر تک۔ اور ادھر وہ ایک مرد نہیں مارا گیا، لم یضرب وہ ایک مرد نہیں مارا گیا، لم یضربا وہ 2 مرد نہیں مارے گئے۔ ٹھیک ہے جی، اس طرح یہ مکمل ہوگی گردان۔ 3 فعل یہاں تک ہمارے مکمل ہو گئے، 6 فعل بنتے ہیں نا مصدر سے، 3 ہمارے مکمل ہو گئے۔ چوتھا ہے فعل نفی، فعل نفی، یہ یاد رکھیں کہ ایک وہ ہے جو مضارع کو مثبت کو ہم نے منفی بنایا، یضرب لا یضرب، وہ الگ ہے۔ یہ ہے فعل نفی مؤکد بلن ناصبہ، اس کا پورا نام یہ ہے، یہ اسی کو فعل مستقبل منفی مؤکد بلن ناصبہ بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کی گردان ہے، اس کے بھی 14 صیغے ہیں، لن یضربا لن یضربا لن یضربوا لن تضربا لن تضربا لن یضربنا، یہ 6 غائب کے، پھر لن تضربا لن تضربا لن تضربوا لن تضربی لن تضربا لن تضربنا یہ حاضر کے، لن اضربا لن نضربا متکلم، 14 معروف کے، 14 مجہول کے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، اس کا ترجمہ کیسے کرنا ہے، اس میں صرف مستقبل والا معنی ہوتا ہے اور منفی ہوتا ہے، جیسے جحد میں ماضی منفی ہوتا ہے نا، تو یہ مستقبل منفی، اور ساتھ تاکید بھی ہوتی ہے۔ تاکید کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پر زور دینا، ٹھیک ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا ضرور بے ضرور، وہ اس میں چیز ہوتی ہے، اس کو تاکید کہتے ہیں۔ لن یضربا کا معنی ہوگا وہ ایک مرد ہرگز نہیں مارے گا، نہیں مارے گا، آپ نے دیکھا مارے گا یہ مستقبل ہو گیا، نہیں میں نفی آ گئی، اور ہرگز میں تاکید آ گئی۔ 3 چیزیں اس میں پوری کرنی، ایک مستقبل والا زمانہ، دوسرا نفی، اور تیسرا تاکید۔ لن یضربا وہ 2 مرد ہرگز نہیں ماریں گے، لن یضربو وہ بہت سے مرد ہرگز نہیں ماریں گے، اور ادھر مجہول میں لن یضربا وہ ایک مرد ہرگز نہیں مارا جائے گا، لن یضربا وہ 2 مرد ہرگز نہیں مارے جائیں گے۔ سمجھ آ گئی جی؟ اس طرح 4 فعل ہمارے مکمل ہو گئے، 6 میں سے 4 فعلوں کی گردانیں ہماری مکمل ہو گئیں، ان کا ترجمہ کرنے کا طریقہ ہم نے سیکھا، اور ان کے جو صیغے ہیں ان کو کیسے یاد کرنا ہے، کیسے ان کو پڑھنا ہے۔